गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद की अदालत ने 27 यूट्यूब चैनल्स की बंदिश के अहकाम जारी किए और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब ये फरमा रहे थे कि ना सिर्फ ये कि ये यूट्यूब चैनल्स बैन होंगे बल्कि क्रिमिनल कार्रवाई भी की जाएगी। मेरी पूरी कोशिश होती है जब भी मैं कोई बात करूं पूरी तरीके से फैक्ट्स चेक करके बात। दूसरा हिस्सा होता है मेरी राय का। पाकिस्तान के दस्तूर में लिखा हुआ है कि मुझे अपनी राय रखने की आज़ादी। मुझे अब तक ये नहीं पता लोग का वो कौन सा फिक्रा था जो किसी के लिए तकलीफ दे है। मैंने कलम से खबरें बनाना शुरू की और आज मैं कैमरे के सामने बोलता हूँ। एक जर्नलिस्ट के तौर पे मैं खुद को बेबस महसूस करता हूँ। वो लाल लकीर कहाँ पे है जिसका मैंने ध्यान रखा। कभी मुझे ये पता चलता है मैं वो लाल लकीर क्रॉस कर चुका और कुछ लोगों को देखता हूँ तो मुझे लगता है उनके लिए लाल लकीर है ही। खान साहब का जो ट्वीट आया जिसमें उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि अब किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। तहरीक का जो नुक्ता अरूज होगा वो 5 अगस्त को होगा और खान साहब के बेटों का भी जिक्र किया कि वो आ रहे हैं इस तहरीक में शमूलियत के लिए, जिस पर राना सनाउल्लाह साहब ये फरमा रहे हैं कि अगर वो आएंगे तो फिर गिरफ्तार होंगे। जब उनके बच्चे यहाँ पे अपने वालिद की रिहाई की तहरीक का हिस्सा बनते हैं, उनकी आमद हो रही है बरास्ता अमेरिका। वो अमेरिका छुट्टियां गुजारने तो नहीं जा रहे होंगे। गोल्डस्मिथ खानदान के ताल्लुकात पूरी दुनिया में है। जब वो आएंगे यहाँ पे उनके साथ एक टीम भी जो पॉलिटिक्स को भी समझती होगी पाकिस्तान की और दुनिया की पॉलिटिक्स को भी समझती होगी। वो पाकिस्तान नहीं है, उन्हें आना भी नहीं चाहिए। जिस किस्म की रिजीम है, जिस किस्म की गवर्नमेंट है, इनसे कुछ बैद नहीं। राना सनाउल्लाह साहब से लूज बॉल होगी। इट हैज मेड हेडलाइंस द वर्ल्ड ओवर। इमरान खान के बेटे जिनका सियासत से ताल्लुक नहीं, अपने बाप की रीइनकार्सरेशन की वजह से पाकिस्तान जा रहे हैं उसकी तहरीक में हिस्सा लेने के लिए, और ये इस तरह की बातें कर रहे हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं थर्ड अंपायर। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद की अदालत ने 27 यूट्यूब चैनल्स की बंदिश के अहकाम जारी किए और आज वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब ये फरमा रहे थे कि ना सिर्फ ये कि ये यूट्यूब चैनल्स बैन होंगे बल्कि क्रिमिनल कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ साथ खान साहब का जो ट्वीट आया जिसमें उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि अब किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे और ये कि खान साहब ने कह दिया है कि तहरीक का जो नुक्ता अरूज होगा वो 5 अगस्त को होगा और खान साहब के बेटों का हमने कल भी जिक्र किया कि वो आ रहे हैं इस तहरीक में शमूलियत के लिए, जिस पर राना सनाउल्लाह साहब ये फरमा रहे हैं कि अगर वो आएंगे तो फिर गिरफ्तार होंगे और बरतानवी एक खत भी आ गया है। एक और खत कोट लखपत जेल के जो कैदी हैं, जो लीडरान है वहाँ पे, उन्होंने दोबारा आज एक खत लिखा और फिर उसके अंदर उन्होंने तहरीक ही की बात की है कि पुरअमन तहरीक होगी। तो वो जो बात हो रही है ना, राना सनाउल्लाह साहब जो कह रहे हैं कि ये पुरतशद्दुद तो होगी, खुद ही अज्यूम कर लिया उन्होंने, तो उस पे उस खत का भी आज जिक्र करते हैं कुछ मामला। फिर हालात खैबर पख्तूनख्वा के जो कशीदा है उस तरफ किसी की नजर उस तरफ जाती है, बड़ा सीरियस मामला है वो भी। एक और ड्रोन हमला भी हुआ है। ड्रोन्स आप देखिए ना कि दहशतगर्दों ने ड्रोन्स यूज करना शुरू कर दिए। लेकिन हबीब साहब, सबसे पहले तो चूंकि आप भी उन मुतासरीन में शामिल हैं जिनका यूट्यूब चैनल बंद हुआ है, बल्कि हम सभी शामिल हैं उसमें, ये बताएं कि अब आगे के लिए क्या सोचा है आपने, और चूंकि आप कल इस्लामाबाद में मौजूद थे, आपकी वहाँ काफ़ी सहाफ़ियों से मुलाकात हुई और उन सहाफ़ियों से खुसूसन जिनके यूट्यूब चैनल्स जो हैं वो इस बंदिश में आए हैं, तो क्या सोच रहे हैं? और तलाल चौधरी साहब तो कह रहे हैं क्रिमिनल कार्रवाई भी होगी। सर ये देखिए, बता दें कितनी दफ़ा आपको मुबारक दिया है। पहले दी थी जब आप वहाँ पे, उसके बाद मुझे लगता है मुबारक ही जा रही हैं अभी तक। और ये मुबारकें कितनी भारी हैं वसूल करने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि मेरी पूरी कोशिश होती है कि जब भी मैं कोई बात करूं तो उसको पूरी तरीके से ठोक बजा के उसके फैक्ट्स चेक करके बात करूं, जिम्मेदारी से। दूसरा हिस्सा होता है मेरी राय का, और पाकिस्तान के दस्तूर में लिखा हुआ है कि मुझे अपनी राय रखने की आज़ादी है। तीसरी बात यह है कि मेरी राय किसी के ख़िलाफ़ हो सकती है, लेकिन राय का ख़िलाफ़ होने से मुराद ये नहीं होती कि किसी को नुकसान पहुँचे, खुदा न खास्ता। तो मैं इन उसूलों पर काम करता हूँ, इन्हीं उसूलों पर बात करता हूँ, और किसी की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में मैंने आज तक कभी कोई बात नहीं की। ज़ाती ज़िंदगी से मुराद ये है कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी के ऐसे पहलू होते हैं जिन्हें शायद वो लोगों के सामने नहीं लाना चाहते जी। और ख़ास तौर पर जो बड़े लोग होते हैं, उन बड़े लोगों के हवाले से अगर कोई स्कैंडल बना है तो इस फ़कीर ने आज तक उस पर गुफ्तगू नहीं की। मैं लोगों के ज़ाती मामलात में
دخل اندازی کا اور صحافتی دخل اندازی کا بالکل قائل نہیں ہوں. یہ میرے اپنے پرنسپل ہیں جو میں نے اپنے اساتذہ سے سیکھے, ان پہ میں کام کرتا رہا ہوں. مجھے اب تک یہ نہیں پتا کہ آخر وہ کون سا ویلاگ تھا یا کسی ایک ویلاگ کا وہ کون سا فقرہ تھا جو کسی کے لیے تکلیف دہ ہے. وہ تکلیف دہ تو ہو سکتی ہیں چیزیں, جمہوری اصولوں سے ہٹا ہوا ہے اور پاکستان کے دستور اور قانون کی دی گئی گنجائشوں سے باہر ہے. یہ ہے اپنی سفر. دوسرا حصہ ہے اس کا کہ چلیے انکوائری ہوگی, الزامات لگتے رہتے ہیں. ایک اور چیز اس میں شامل کریں نا سر, وہ جو کورٹ آرڈر ہے اس میں جو سامنے لنک دیا ہوا ہے جی, وہ جو چینل کا ہے یا ویڈیو کا ہے وہ کھلتا نہیں ہے. ہم نے کھول کے دیکھا, وہ بہت سارے ہم نے کھول کے دیکھے ہیں, آپ کے والا بھی نہیں کھلتا, ادھر ایگزسٹ کوئی نہیں پیج کرتا. مطلب یہ آرڈر کس قسم کا ہے جس کے اندر آگے لنکس انہوں نے دیے ہوئے ہیں ایز ثبوت کی جناب یہ اس کی بابت. اب یہ اندازہ نہیں ہے مجھے کہ آپ نے, تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے ان کو چیک کیا. اچھا دیکھیے, یہ انکوائری اگر اس طرح ہوتی کہ مجھے بھی بلایا جاتا اور ہر اس شخص کو بلایا جاتا جس کے چینل پر اعتراض تھا یا جس کی کسی گفتگو پر اعتراض تھا, تو اس صورت میں تو میں ایک بہتر پوزیشن میں ہوتا آپ کو بتانے کی کہ مجھ سے سوالات کیا ہوئے اور جوابات کیا ہوئے. جب یہ کوئی سوال میرے سامنے ہے ہی نہیں تو میں جواب کیا دیتا. اچھا اس میں جب مجھے کسی نے بلایا ہی نہیں, اس قابل ہی نہیں سمجھا, کسی کو بھی نہیں بلایا ابیب صاحب. لیکن اس میں ایک اور بات بتا دیں, سنا تو نہیں گیا عدالت کی طرف سے کسی کو بھی, نہ کوئی نوٹس جاری ہوا نہ بلایا گیا, لیکن کچھ صحافیوں نے ای میلز شیئر کی ہیں کہ انہیں ایک ای میل آئی ہے. کیا آپ کو بھی ایسی کوئی ای میل آئی؟ جی مجھے بھی, میں نے ای میل وہ بعد میں دیکھی, آج دیکھی. کل جب میں اسلام آباد میں تھا تو میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا, تو مجھے ایک دوست نے بھیجا کہ آپ کا چینل بلاک ہو رہا ہے, آپ کا اس لسٹ میں نام ہے. وہ میں نے دیکھا تو میرے دوست ہیں مزمل شاہ صاحب, انہوں نے وہ فیس بک پر لگایا تھا اور اس کی کسی نے وہ تصویر لے کے مجھے بھیجا. تو میں نے مزمل کو فون کیا, میں نے سمجھا کہ شاید مزمل کا نام غلط طور پہ کسی نے استعمال کیا. تو میں نے مزمل سے پوچھا, انہوں نے کہا جناب وہ آرڈر آ چکا ہے. اچھا. اس کے بعد میں نے پھر اس کو سنجیدگی سے لیا. جب میں نے دیکھا کہ اس میں میرا نام بھی شامل ہے تو ظاہر ہے ایک پریشانی تو ہوتی ہے, اور چونکہ پیکا ایکٹ کے تحت ہے تو اس میں یہ جو طلال چودھری صاحب فرما رہے ہیں کہ پرچے کی گنجائش بھی نکلتی ہے کہ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے. ویسے یہ بات ہمیں کافی عرصے پہلے سے پتا تھی ابیب صاحب, آپ کو یاد ہوگا آپ نے بتایا تھا ہمیں. یہ دیکھیے اب پلاننگ بہت پہلے سے, یہ جو معاملہ تھا, یہ جو معاملہ ہے, اب ہم تو ظاہر ہے اپنے طور پہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے سوائے عدالت کا. عدالت سے, جو موجودہ عدالت ہے اس کا احترام سارا آنکھوں پہ, جس نے یہ آرڈر جاری کیا ہے, لیکن ہمیں بلا لیتے, ہم سے پوچھ لیتے کہ بھائی یہ تمہاری یہ گفتگو ہے, ہم سے کچھ سوال پوچھتے, جواب طلب کرتے, تو ہمیں اب قانون کے سامنے جھکنے میں کبھی کسی کو آر نہیں ہونا چاہیے. تو اگر کہیں غلطی ہوتی تو تسلیم کرتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ نہ انکوائری سٹیج پہ بلایا گیا, نہ عدالت میں بلایا گیا, اور یہ حکم جاری کر دیا گیا, اور اس کے بعد وہ پوری دنیا میں اس وقت گردش کر رہا ہے. اور پاکستان کی جو جگ ہسائی جو ہو رہی ہے پاکستان کے اندر, جو جرنلزم کی جو آزادی صحافت کا انڈیکس ہے, وہ اب اگلے سال پتہ نہیں کیا ہوگا, کہ 152 پہ پہلے تھا, پچھلے سال مسلسل گرا, 6 درجے گرا, اور اس سال 158 پہ آ گیا. تو دیکھیے یہ پاکستان کے اندر اب جو پرابلم بنا ہوا ہے, یہ جو خاص طور پر صحافیوں کے ساتھ, یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے آج طلال چودھری صاحب کی بھی میں گفتگو سن رہا تھا کہ طلال چودھری صاحب کسی طاقت کے بہت بڑے پیڈسٹل پہ کھڑے ہیں, اور ہی از لکنگ ڈاؤن اپون پیپل کہ تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی. ان کا لہجہ ویسے بھی, آواز ان کی بلند ہے, اور لہجے میں نرمی ان کی ہو بھی تو دکھائی نہیں دیتی, لیکن جس طرح کا آج انہوں نے گفتگو فرمائی ہے, اس سے ایک وزیر, ایک جو ذمہ دار آدمی ہے, جس کے عملی طور پہ یہ ماتحت ہے FIA کا ادارہ, وہ اگر بغیر کسی فیصلے کے پرچے کی دھمکی دے رہا ہے یا پرچے کا کہہ رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پرچہ تو بذات خود پاکستان میں ایک پرسیکیوشن ہے. جن کے نیچے حبیب صاحب, جن کے نیچے FI ہے, جی ایک کیس چل رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, وہ بلاسفمی گینگ کا, کہ ایک خاتون کو وہ بیٹ کے طور پہ استعمال کر کے لڑکوں کو پھانس کے ان کے فون میں لاگ ان کر کے وہاں سے بلاسفیمس مواد اس پہ لگا کے, اور پھر اس کے بعد 20 سے 25 لاکھ روپے عام 400 کے قریب لوگ ہیں جن سے FIA پیسے مانگتی رہی ہے.
بلاسفمی کا دھندا باقاعدہ. آپ سوچئے کہ کسی کا فون آپ نے پکڑ کے اس میں سے بلاسفمس مواد آپ ڈالتے ہیں, آپ کو پتہ ہے نا بلاسفمی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ نے اس کو آگے شیئر بھی نہیں کرنا. جی آپ نے خود تو کچھ لکھ دیا ایسا اوٹ پٹانگ یا غلط, اس کے علاوہ آپ نے اس کو کہیں شیئر بھی نہیں کرنا, آپ اس کو پڑھ کے اگر دہرا رہے ہیں آپ بھی بلاسفمی کے مرتکب ہو رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں ایف آئی اے والے کہ جنہوں نے فونز کے اندر وہ اس طرح کا گھٹیا کانٹینٹ, توہین آمیز اب یہ ڈالتے ہیں یہ وہ ایف آئی اے ہے. جی یہ وہ ایف آئی اے, اور وہ ایف آئی اے ایک طرف یہ ہے کورٹ کے اندر کٹہرے میں, اور ان قریب ان کو سزا ہوگی اگر جسٹس سردار اسحاق سے کیس نہ چھین لیا گیا. جیسے پہلے چیف جسٹس صاحب یہ جو پرماننٹ ہو گئے وہ اٹھا کے کیس چھین لیتے ہیں نا, اگر وہ نہ چھینا گیا. میرا خیال ہے آپ بھی تھوڑا بچ کے ہی بولیں. نہیں میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک ایف آئی اے ایک طرف حرکتیں یہ کر رہی ہے, یہی ایف آئی اے جو یہ حرکتیں کر رہی ہے, جو یہ صحافیوں کے ساتھ بلا کسی کو پوچھا نہیں گیا, بتایا نہیں کچھ گیا. یہ رفتار والا معاملہ سر جب ہوا تھا نا, فرحان ملک صاحب کو جب اٹھایا تھا, یہ اس کے بعد سے معاملہ یہ ہوا کہ ان پہ الزام لگا وہی جو آپ پہ لگا, ملک دشمنی ہے, انٹیمیڈیٹ کر رہے ہیں, پرووک کر رہے ہیں, آپ تضحیق کر رہے ہیں اداروں کی اور انسٹیٹیوشنز کی اور شخصیات کی. ان پہ جب لگا تھا نا تو وہ چونکہ ایک میڈیا ٹرائل تھا, لوگ وہاں پہ پہنچتے تھے, جا کے پوچھتے تھے کہ یار ایگزیکٹلی کون سا کلپ ہے. جیسے آپ کے کیس میں جو لنک ہے اس پہ کھلتا ہی کچھ نہیں ہے. اچھا ادھر آئیں بائیں شائیں پائیں کر کے ان کو نکلنا پڑا وہاں سے. اس کے بعد اگلا حربہ یہ نکالا گیا کہ کیوں بلانا ہے کسی کو, پوچھنا کیوں, گرفتار کیوں کرنا ہے, سیدھا ہی پا دیو پکڑ کے. عدالتوں کا یہ حال ہے اس وقت. دیکھیے یہ تو اب آج سپریم کورٹ نے بھی, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے, انہوں نے بھی اعلامیہ جاری کیا ہے کہ وہ کلیئر کٹ کرے کہ بلائے بغیر کیسے آپ آرٹیکل 10 اے کے خلاف کیسے کسی کو کنڈیم کر سکتے ہیں. دیکھیے یہ عملاً ایک سزا ہے. صحافی کو خود خبر بننے کا کبھی شوق نہیں ہوتا, ٹھیک بات, اور ہمیں ہی اس وقت ایک کٹہرے میں کھڑا کیا, چلیے ہم تو اپنے پاکستان کے قانون کے پابند ہیں اور ہم عدالت کے سامنے جائیں گے اور اپنا مدعا ان کے سامنے بیان کریں گے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دیکھیے یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے, کیا یہ کسی کے لیے بھی فائدہ مند ہے؟ میں اس کے آبجیکٹو پہ سوچ رہا تھا کہ کیا یہ کسی کے لیے بھی فائدہ مند ہے؟ آپ ان کا دکھ تو دیکھیں نا سر, مجھے آپ ان طلال چودھری صاحب کے دکھ کا جواب دیں. وہ جو باقی تو ساری لغ باتیں ہیں, قتل کا فتویٰ دے دینا اور ریگولیٹ ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے, اتھارٹی آپ نے بنانی ہے, ہم نے بنانی ہے ریگولیٹ کرنے کے لیے. اس کے علاوہ جو اینڈ پہ جا کے جو اصل جو درد ان کا آیا ہوا ہے نا سر, اس پہ آپ دونوں ویسے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. وہ کہتے ہیں یہ باقیوں کی ریٹنگ کیوں نہیں آتی, ان کے ویوز کیوں نہیں آتے, ان کے کیوں آ جاتے ہیں, مسئلہ کیا ہے؟ اگر دیکھیے یہ تو لوگوں سے پوچھنا چاہیے کیوں سنتے ہیں ان کو. ایک دفعہ مجیب الرحمان شامی صاحب یہ نہ کل کو لوگوں پہ بھی پرچے ہو جائیں کہ آپ کیوں سنتے ہیں. مجھے دلچسپ بات کی, انہوں نے کہا بولنے کو تو ساری دنیا بولتی ہی رہتی ہے, یہ جو پذیرائی ہے یہ اوپر سے ہونے والا کرم ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے, مجھے, آپ نے, ہم سب نے حقائق بیان کرنے میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس میں شمع بھر بھی کمی اور زیادتی نہ ہو. اچھا اب حقائق کے حوالے سے کوئی الزام ہو اور اگر میں نے خدا نخواستہ کہیں غلط کیا ہو تو پھر تو ایک الگ بات ہے. دوسری بات ہے کہ اگر کہیں کسی کی دل آزاری یوں ہوئی ہو کہ میں نے اس کی ذاتی زندگی کو چھیڑا ہو تو یہ بھی نہیں سر, یہ نہیں ہے. میں عرض کری اب مسئلہ کیا ہے, پھر مسئلہ وہ ہے جو, پھر مسئلہ تو سیاسی ہے نا, بالکل سیاسی ہے, لیکن سیاسی مسئلہ ہے جو ہمارے سر پہ لادا جا رہا ہے. کتنی بار حبیب صاحب اس پروگرام میں, ہمارے ناظرین شاید نہیں جانتے ہوں گے یہ بات, لیکن کچھ لوگوں کو معلوم ہو بھی جاتا ہے, جہاں وہ ایبرپٹ کچھ کٹنگ آتی ہے نا ہمارے پروگرام میں, کچھ جی اکبر بول رہے ہوتے ہیں, میں بول رہی ہوتی ہوں, کوئی ایسی بات جو آپ کو لگتا نہیں یہ بات آن ایئر نہیں جانی چاہیے, ٹھیک ہے ہمارے خیالات ہیں, اور میں اس معاملے میں کتنا اسٹرکٹ رہتا ہوں, اور وہاں پہ آپ اسٹرکٹلی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں اس کو کاٹ دیں. اور مطلب ہم ایک ایڈیٹڈ پروگرام بھیجتے ہیں جس میں ذرا برابر بھی آپ کہیں ایسی کوئی بات نہیں جانے دیتے کہ جس سے کہیں بھی کوئی آپ کہہ لیں کہ دل آزاری کا پہلو ہو سکتا ہو یا کوئی ایسی چیز جو نہیں جانی چاہیے. اس میں پہلو ایک ہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ پیکا ایکٹ میں جو امینڈمنٹ ہوئی ہے لاسٹ, اس وقت بھی ہم پیٹتے تھے اور سوال پوچھتے تھے. مجھے یاد ہے میں نے حبیب صاحب کے ساتھ ٹی وی پہ ایک پروگرام میں نے ان سے بھی پوچھا, میں نے وجاہت مسعود صاحب سے پوچھا, میں نے بہت سارے لوگوں سے, آخری پروگرامز تھے, پوچھنے کی کوشش کی. اس میں پتہ کیا ڈالا ہے ایک نئی چیز جو کہ فرحان ملک پہ بھی آئی تھی, نظریہ پاکستان کی مخالفت.
देखिए अच्छा, उसकी डेफिनेशन ही कोई नहीं है, वो ये लफ्ज आपके आईन पाकिस्तान में नहीं है, नजरिया पाकिस्तान, इसकी डेफिनेशन आइन के अंदर नहीं लिखी हुई। वो आपको याद है ना, पाकिस्तान का लफ्ज तो है नहीं सर, उस सेंस में मैं आपको उसकी डेफिनेशन नहीं। जो हैदराबाद साजिश केस में खान अब्दुल वली खान ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा तो उनके ऊपर ये इल्जाम था, उन्होंने कहा मिलॉर्ड आप मुझे बता दें नजरिया पाकिस्तान क्या है। सुप्रीम कोर्ट को नहीं था पता नजरिया पाकिस्तान क्या है, एग्जैक्टली क्या है। आप ये तो फिर एक बंदे की कोई चॉइस हो सकती है, ये इंस्पेक्टर साहब बताएंगे नजरिया पाकिस्तान क्या है, ये है आपने इससे डिविएट किया तो आपने उसकी मुखालफत कर दी। देखो अकबर, हमें पाकिस्तान में जो मुश्किलात हैं सहाफ़त को दरपेश, उसमें बच बचा के मैं कोशिश करता रहा हूँ और आज भी करता हूँ कि आगे बढ़ा जाए, गुफ्तगू हो, बात हो, लेकिन एक दायरे के अंदर हो। लेकिन मुझे अब ये समझ नहीं आ रहा कि वो लाल लकीर कहाँ पे है। बिल्कुल ये बात मुझे ये अब मुझे मेरी ज़िंदगी आधी से ज़्यादा जर्नलिज्म में गुजरी। मैंने कलम से ख़बरें बनाना शुरू की और आज मैं यहाँ पर कैमरे के सामने बात करता हूँ, बोलता हूँ। मुझे ये समझ नहीं आती, एक जर्नलिस्ट के तौर पे मैं ख़ुद को बेबस महसूस करता हूँ कि वो लाल लकीर कहाँ पे है जिसका मैंने ध्यान करना है। कभी मुझे ये पता चलता है कि मैं वो लाल लकीर क्रॉस कर चुका हूँ, और कुछ लोगों को देखता हूँ तो मुझे लगता है उनके लिए लाल लकीर है ही नहीं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग नुकता है कि बहुत से लोग जब हम टीवी पे देखते हैं और जो वो बातें कर रहे होते हैं तो अक्सर हम ये बात करते हैं कि यार ये किन्हें बोल रहे हैं, मतलब अब लेकिन वो समझ आती है। तलाल चौधरी साहब इसमें ना एक और पहलू, तलाल चौधरी साहब हमारे मतलब मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ और मेरा एक किस्म का उनके साथ ताल्लुक भी अच्छा रहा है। ये एक मिनिस्टर अगर आपको पर्चे की बात करे तो इसको किस अंदाज से लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए इसको? उसी अंदाज से जिस अंदाज से वो धमकी दे रहे हैं। अब ये क्या ये पैका की खिलाफ वर्जी नहीं, अगर इस तरीके से इसको देखा जाए इस दौर में हबीब साहब अपनी मर्जी का जो सच है ना वो सही है। हुकूमतें बोले, देखिए मैं यके बाद दीख रहे 3 हुकूमतों को ये पता है क्या मशवरा दे चुका हूँ, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को, PMLN की गवर्नमेंट को जो मुतलका लोग थे, और PTI की गवर्नमेंट को, कि आपको पाकिस्तान टेलीविज़न जो PTV है उसका मुकाबला आपको प्राइवेट टेलीविज़न चैनल से नहीं करना चाहिए। उसको मुकम्मल तौर पर सरकारी टीवी बनाए जिसमें छोटे से छोटा वज़ीर भी हो, उसकी खबर भी चल रही हो, और वज़ीर आज़म की खबर भी चल रही है। ये पता चले कि हमारी जो सरकार है वो क्या कर रही है और सरकार का मौक़िफ़ क्या है, और हमें ऑथेंटिक बात पता चले कि जनाब ये जो बात है ना PTV की पे कही जा रही है, हम उसको कोट कर सकें। दुनिया भर में जो सरकारी इदारे होते हैं उनको कोट किया जाता है, यानी जो चीज़ सरकारी टीवी पे आ गई बस फिर वो हकीकत है। हमारा आजकल रेडियो पाकिस्तान कोट हो रहा है, जैसे रेडियो पाकिस्तान को कोट किया जाता है, आजकल किया जा रहा है। भाई रेडियो पाकिस्तान है, PTV है, उसमें जो बात सरकार को, मैंने कई दफ़ा कहा कि आप किस चक्कर में पड़े हुए हैं कि हमने फलां टीवी से मुकाबला करना है, फलां टीवी से मुकाबला करना है। भाई आपको कोई मुकाबले की जरूरत नहीं। इस चक्कर में टीवी का बेड़ा गर्क हो गया अभी साहब। तो आप PTV को मुकम्मल तौर पे मैं समझता हूँ 24 घंटे वहां पे सरकार की खबरें चलनी चाहिए। खैर एनीवे, ये तो एक बात दूसरी तरफ निकल गई। भाई सरकार को क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम जो है मुझे ये समझ नहीं आ रही। वो आपको भी पता है, वो हमें भी पता है, हमारे देखने वालों को भी पता है। उसका प्रॉब्लम इमरान खान है। तो यही कह रही हूँ ना, प्रॉब्लम सबको पता है। प्रॉब्लम इमरान खान है। वो गुस्सा हम पे निकल आता है, क्या करे। खैर इमरान खान प्रॉब्लम है और मजीद प्रॉब्लम बनते जा रहे हैं। अपने बारे में काफी बात हो गई है। इमरान खान मजीद प्रॉब्लम बनते जा रहे हैं। अब तो राना सनाउल्लाह साहब ने भी धमकियां देनी शुरू कर दी हैं। पुराने वाले राना सनाउल्लाह साहब लगता वापस आ रहे हैं। वो कह रहे हैं खान साहब के बेटे आएंगे, तहरीक का हिस्सा बनेंगे तो गिरफ्तार होंगे। इतना ही आसान होगा। एक तो ये बड़ा दिलचस्प इसके जो सियासी मुज़मरात हैं वो काफ़ी हैं।
کہ عمران خان صاحب نے اپنے بچوں کو اجازت دے دی ہے کہ وہ پاکستان میں آ کے تحریک میں شامل ہوں. علیمہ خان صاحبہ یہ کہہ رہی تھی کہ خان صاحب کو بچوں نے خان صاحب سے اجازت نہیں لی. انہوں نے کہا ہے کہ ان کو بتا دیں کہ ہم آ رہے ہیں, اجازت نہیں لی. اب ذرا دیکھیے کہ جب ان کے بچے یہاں پہ اپنے والد کی رہائی کی تحریک کا حصہ بنتے ہیں اور علیمہ خان صاحبہ یہ میسج دے رہی ہیں, تو اس سے جہاں تحریک پہ اس کے کیا اثرات آئیں گے وہ تو ہم آگے بات کریں گے, لیکن آپ ذرا یہ دیکھیے کہ خود پی ٹی آئی کے اوپر اس کے کیا اثرات آئیں گے. وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے یکے بعد دیگرے جو تحریکیں چلائی ہیں یا پی ٹی آئی کی جو پرفارمنس ہے, عمران خان صاحب اس سے کسی درجے میں مطمئن نہیں ہے. دس از وائی کہ وہ اس طرف جا رہے ہیں. اگر آپ گریجولی دیکھیں تو ان کے بچوں کا جو پہلے ایک انٹرویو آیا تھا, اس انٹرویو میں بھی انہوں نے کہا تھا, بچوں نے بتایا تھا کہ والد ان کے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو میری طرف سے اجازت ہے. 1 2 دوسرا, ان کی آمد ہو رہی ہے براستہ امریکہ. جی اچھا, وہ امریکہ چھٹیاں گزارنے تو نہیں جا رہے ہوں گے, اور جس طرح کا ان کی والدہ کا خاندان ہے گولڈ سمتھ خاندان, گولڈ سمتھ خاندان کے تعلقات تو ظاہر ہے پوری دنیا میں ہیں, تو کیا وہ امریکہ میں کچھ لوگوں سے بات چیت کریں گے, جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ ہاں جی وہاں پر کچھ لوگوں سے انہوں نے ملنا ہے. ماریو نوفل کو جو انہوں نے انٹرویو دیا تھا اس میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ امریکہ جانے کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کی تھی کہ وائٹ ہاؤس جائیں گے. آپ کو یاد ہے اکبر, انہوں نے یہ بات. اچھا, پھر اس کے بعد آپ آ جائیں کہ جب وہ پاکستان آئیں گے تو وہ کیسے آئیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ 2 لڑکے جہاز سے اتریں گے اور وہ پاکستان آ جائیں گے. دیکھیے, ان کی والدہ نے پاکستان کی سیاست کو بڑے قریب سے دیکھا ہوا, بلکہ بھگتا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ان کے اوپر ٹائلوں کی چوری کا مقدمہ بنا تھا. اب جب وہ ان کے بچے یہاں پہ آئیں گے تو وہ جس طرح کی ماں ہے وہ اپنے بچوں کو ان گارڈڈ تو نہیں چھوڑیں گی یہاں پہ. اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے بچوں کی حد تک ان کے پاس کچھ نہ کچھ گارنٹی ہوگی. تیسرا ہے کہ جب وہ آئیں گے یہاں پہ تو وہ 2 بچے نوجوان سوٹ کیس یا اپنا گلے میں بیگ ڈال کے نہیں آئیں گے. ان کے ساتھ ایک ٹیم بھی ہوگی جو پالیٹکس کو بھی سمجھتی ہوگی پاکستان کی, اور دنیا کی پالیٹکس کو بھی سمجھتی ہوگی. اور ان کا وہ جو ان کے جو الفاظ تھے, میں ان کا جو انٹرویو تھا وہ جب میں نے سنا تو وہ انٹرویو کیئرفلی ورڈڈ انٹرویو تھا. وہ بچوں کی زبان نہیں تھی. وہ ایسا نہیں تھا کہ بس اٹھے اور انٹرویو دے دیا. وہ کیئرفلی ورڈڈ انٹرویو تھا. اس انٹرویو سے پہلے کیا کچھ ہوا ہوگا, اس انٹرویو پہ ان کی مشاورت کس کس سے ہوئی ہوگی, اگر کسی کو سمجھنا ہے تو وہ انٹرویو دوبارہ سن لے تو اس سے سمجھ آ جائے گا کہ اتنا کیلکولیٹڈ کام جو ہے وہ کسی کے مشورے نہیں, ایک بہت سارے لوگوں کے مشورے سے کیا گیا ہے. تو لہٰذا یہ جو تحریک جب عمران خان کے بچے اس میں آئیں گے تو عمران خان بذات خود ایک عالمی سطح کی شخصیت ہے. دس از وائی نا ان کا جیل جانا پوری دنیا کے لیے کنسرن کا باعث ہے. ان کے بچے بھی اسی حیثیت کو انجوائے کرتے ہیں اور جمائمہ بھی اسی حیثیت کو انجوائے کرتی ہے. تو یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ جناب گرفتار کر لیں گے. یہ جب وہ آئیں گے تو اس کے بعد معاملات جو ہیں اس سے پہلے بھی ان میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے. اچھا جی. اور میرا تو صرف خیال ہے کہ وہ پاکستان نہیں آئیں گے. اچھا, انہیں آنا بھی نہیں چاہیے سب سے پہلے. جس قسم کی رجیم ہے, جس قسم کی گورنمنٹ ہے, ان سے کچھ بعید نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات, وہ میرا خیال ہے پاکستان نہیں آئیں گے. آسان نہیں ہوگا اکبر, آپ جس نہیں, وہ آپ کی بات درست ہے, پہلو کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, اتنا آسان نہیں ہوگا. برٹش نیشنل ہیں, دیکھیں گولڈ سمتھ کے نواسے ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. میں جس سینس میں بات کر رہا ہوں نا, میں اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. معاملہ یہ ہے کہ بڑے معاملات, اور دیکھیے پاکستان کے اندر جو حفاظتی معاملات ہیں وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ دیکھ چکے ہیں نا. تو ان کو پاکستان اگر وہ آتے ہیں تو یہ ایک ان یوزل بات ہوگی, ایک غیر معمولی بات. ایک چیز جو ہوئی ہے وہ مجھے ایسا لگتا ہے رانا ثناء اللہ صاحب سے ایک لوز بال ہو گئی ہے.
یہ بیان دینے والی اور اس طرح کی دھمکی لگانے والی, اٹ ہیز میڈ ہیڈ لائنز دا ورلڈ اوور جی کہ عمران خان کے بیٹے جن کا سیاست سے تعلق نہیں, اپنے باپ کی ری انکارسریشن کی وجہ سے پاکستان جا رہے ہیں اس کی تحریک میں حصہ لینے کے لیے اور پرامن تحریک رکھنی ہے. اور یہ ان کا ایک سینئر منسٹر جو اس سے پہلے وزیر داخلہ تھا جب پنجاب کے اندر 14 لوگ پیٹ کے قتل ہوئے تھے, یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے. دیکھیے نا دنیا دس از بیڈ پریس, ویری بیڈ پریس. اور وہ اپنے پاس سے ہی کہہ رہے ہیں کہ پرتشدد تحریک ہوگی, مطلب ابھی تحریک شروع ہی نہیں ہوئی ہے. ازیوم کر لیا نا, ازیوم کر لیا, لیکن انہیں نہیں آنا چاہیے پاکستان. لیکن ابھی میری تو ذاتی ہے. لیکن حبیب صاحب اگر بالفرض وہ آتے ہیں تو تحریک کا مومنٹم کیا ہوگا پھر؟ دیکھیے اب یہ جو تحریک ہے ابھی اس کے خد و خال تو اس طرح واضح نہیں ہے, اس کا لائے عمل تو سامنے نہیں ہے. اہم بات یہ ہے کہ ابھی تک تو اس کے بارے میں یہ سنا جا رہا ہے کہ مختلف شہروں میں بیک وقت ہوگی اور یہ کسی ایک جگہ پہ نہیں جا رہی ہوگی, یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ اسلام آباد چل پڑے. جب یہ ایک جگہ پہ نہیں ہوگی, اس کی وجہ سے جو دکھائی دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو روکنا مشکل ہو جائے گا. 1 2 یہ ہوگا کہ جو پہلے ایک آدمی پہ ساری امیدیں پن کر جاتی تھی, جیسے جو علی امین گنڈا پور صاحب, ٹھیک ہے جی, علی امین گنڈا پور صاحب جی لیڈ کریں گے اور اس کو یوں کریں گے اور یوں کریں گے. اچھا, علی امین گنڈا پور صاحب نے 2 دفعہ تحریک چلائی اسلام آباد, وہ آئے اور اسلام آباد میں وہ تحریک ایبرپٹلی ختم ہو گئی بغیر کسی نتیجے کے, اور اپنا نقصان ان کا الگ ہوا. اب یہ ایک ایسی چیز ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر کے لوگ وہ اس کو سمجھ بھی رہے ہیں اور اس کے اوپر اب کچھ سوالیہ نشان بھی اٹھا رہے ہیں. دوسرا ہوا یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان تحریک انصاف کی ایک نئی قیادت ابھری ہے جو ایم این اے اور ایم پی اے تو نہیں ہے, لیکن وہ بات کرنے میں ڈٹ جاتی ہے, بات کرتی ہے اور ڈٹ جاتی ہے. آپ صنم جاوید صاحبہ کو دیکھ لیجئے, عالیہ حمزہ کو دیکھ لیجئے, آپ شاہد خٹک کو دیکھ لیجئے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو بالکل رگڑا کھا کے, جنید اکبر صاحب کو دیکھ لیجئے, یہ وہ سارے لوگ ہیں جنہوں نے رگڑا کھایا ہوا ہے اور یہ عمران خان کے اوریجنل شیدائی ہیں, تحریک پاکستان تحریک انصاف کے اوریجنل کارکن ہیں. ابھی پنجاب سے عباد فاروق بھی اس میں شامل ہیں, عباد فاروق اس میں شامل ہو رہے ہیں. اب دیکھیے یہ جو نئی قیادت ہے اس نے صورتحال کو بدل ڈالا. وہ جو سابقہ قیادت ہے بشمول علی امین گنڈا پور صاحب, بشمول گوہر خان صاحب اور کسی درجے میں سلمان اکرم راجہ صاحب, یہ ان کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی ہے. یہ اب لوگ ان سے تقاضا کر رہے ہیں, ایک خاص قسم کا مطالبہ کر رہے ہیں. ان رہنماؤں کے لیے پریشانی کا باعث, ان رہنماؤں کے لیے پریشانی کا باعث. دیکھیے جو تحریک ہے ایک جگہ تو وہ ہے نہیں, مطلب آپ نے لیڈ تو کرنا نہیں ہے. یہی ہوگا نا کہ جی سرگودا میں چل رہی ہوگی, ملتان میں چل رہی, جنگ میں چل گئی, چنیوٹ میں چل گئی, لاہور میں چل گئی, یہ ہو رہا ہوگا نا ایسے. اچھا, یہاں پہ ایک نئی لیڈرشپ ابھرے گی. ہمیشہ اس طرح کی تحریک کا نتیجہ یہ ہوتا ہے, اگلے ایم این ایز اور ایم پی ایز کے امیدوار آپ کو ان تحریکوں سے ملیں گے, اور خان صاحب نے کہہ بھی دیا جو بوجھ نہیں اٹھا سکتا وہ نہ آئے. اور پھر ایک اور چیز جو ایک خبر وہ آ رہی ہے کہ خان صاحب بھی یہ ساری سچویشن کے لیے انہوں نے کوئی بندے رکھے ہوئے ہیں جو مانیٹر کر رہے ہیں, اور بعد میں دیکھا جائے گا کہ کس کی کیا کارکردگی رہی, اگلے ٹکٹس اسی بیس پہ ملیں گے. جی, تو یہ ایک, کیونکہ جو ٹکٹ لینے دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کے جن لوگوں نے الیکشن لڑا تھا وہ کمزور لوگ نہیں تھے, لیکن وہ تھوڑے سست ہو گئے. اب جب سے تحریک کا اعلان ہوا یک آپ نے دیکھا کہ پنجاب اسمبلی کے باہر ایک وہ اجلاس ہونا شروع ہو گیا اور چیزیں آگے بڑھنا شروع ہو گئیں. وہ اس دن شاندانہ گلزار بتا رہی تھیں کہ جنید اکبر صاحب نے کہا کہ جناب اپنی ساری ضمانتیں پہلے کروا کے رکھیں. یہ کوئی بہانہ نہیں ہوگا کہ میں نکل نہیں سکتا, میں جا نہیں سکتا, میں آ نہیں سکتا. اچھا, یہ جو چیز ہے یہ ضمانتیں نہیں ملیں گی سر, نہ ملے. اب دیکھیے عدالتوں سے وہ کہیں جو اب تو ہوگا, اب تو یہی پرابلم ہوتا ہے نا. اب ان سب کے لیے یہ پرابلم فیس کرنا پڑے گا انہیں کہ نئی قیادت ابھرے گی. بھائی عامر ڈوگر صاحب ملتان میں, عامر ڈوگر صاحب فرض کیجئے کہ وہاں پہ ملتان میں گرفتار نہیں ہوتے, وہ کوئی
उस तरह का भरपूर एहतजाज नहीं कर पाते। एक बात मैं कर रहा हूँ, अच्छा, तो वहाँ पे एक नया बंदा तो उभर आएगा ना। हाँ बिल्कुल। और ये जो तहरीक इंसाफ जितनी तवाना जमात है ना, इसमें नीचे से ऊपर आने वाले लोगों की तादाद ही बहुत है। और जिन्होंने ये जेल भुगत लिए हैं, जिन्होंने कारोबार का नुकसान भुगत लिया है, वो सारे आप देखेंगे कि अब आपको अच्छा अभी ना इसमें ऐड करें कि ये जो इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है खैबर पख्तूनख्वा में ख़ास तौर पे, वो इस तहरीक को कैसे मुतासर कर सकती है, कंसिडरिंग कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जंग थी जब, और उसमें जो ड्रोन्स इस्तेमाल हुए और फिर उधर टर्की इसराइल में भी इस्तेमाल हुए हैं, तो उसके पीछे भारत है और भारत वहाँ से टीटीपी को कंट्रोल कर रहा है। अब वो क्वाडकॉप्टर के साथ आज बन्नू में अटैक हुआ है, खुदा न खास्ता ड्यूरिंग दिस स्टेज जब तहरीक चल रही हो शहरों के अंदर। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जस्ट पॉसिबिलिटी कि इन दोनों को अगर फ्यूज करना, खुदा देखिए अल्लाह ना करे ऐसा हो, और जब भी तहरीक चल रही हो तो हुकूमत की जिम्मेदारी बढ़ जाती है उसके तहफ़्फ़ुज़ की। लेकिन हुकूमत ऐसी पहले ही हालात देखें इतने खराब हैं। देखिए ये ऐसा नहीं होता ना, वो फिर हुकूमत को जो हालात ठीक करने के लिए जो पॉलिटिकल कोशिशें हैं वो फिर साथ साथ चलानी चाहिए ना। ये तो साथ साथ, लेकिन ये चलती है। हुकूमत पॉलिटिकल कोशिशें क्यों हाँ। करेगी ना, बात वही है कि ये हुकूमत तो बेनिफिशियरी है उस सारी सिचुएशन की, जी। तो क्यों कोई कोशिश करेगी कि ये मामला, ये बात उन लोगों को समझ नहीं आ रही जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत के साथ अगर बात आगे बढ़ाई जाए तो शायद कुछ बेहतर हो जाए। तो इन्हें ये मोटी सी बात समझ नहीं आ रही कि मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात क्यों करेगी, क्योंकि वो तहरीक इंसाफ की मुखालफत की ही तो बेनिफिशरी है। हाँ, उन्हीं का तो फायदा है जी, इस सारी तो सिचुएशन से। वो कैसे करेंगे? तो इसलिए वो एक ज़ाहिर एक पॉलिटिकल मूव होती है। अच्छा जी, मैं आपको सियासी तौर पे कह रहा हूँ कि हम बैठे मुज़ाकरात करें, बात आगे बढ़ाएं, लेकिन मैं करना नहीं चाहता। अच्छा हबीब साहब, जाते जाते ज़रा ये भी बता दें, ये जरदारी साहब वाला जो मामला है, इस पे बड़ी वजाहतें आ रही हैं पीपल्स पार्टी की कि ये बेसलेस बातें हो रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहाँ से खबर चली है और क्यों चली है, इसके पीछे क्या हिकमत है, और क्या वाकई जरदारी साहब की कुर्सी ये सदारत खतरे में है, या तो पीपल्स पार्टी के लिए कोई मुश्किलात हो सकती है? मुझे तो नहीं लगता, बिल्कुल नहीं, मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। अच्छा, जरदारी साहब अगर जाएंगे तो वो अपनी मर्जी से जाएंगे। अच्छा, जरदारी साहब की कुर्सी को कोई खतरा नहीं है फिलहाल। अच्छा, हाँ। तो फिर ये जैसे कल अकबर कह रहे थे कि महज डराने की एक कोशिश हो सकती है। सदर की कुर्सी बहुत महफूज कुर्सी होती है और जरदारी साहब इसीलिए वो पकड़ते हैं। अच्छा, आप देख लीजिए, तमाम तर दबाव के बावजूद आरिफ अलवी साहब की कुर्सी को नहीं हिलाया जा सका था। तो इस वजह से डॉक्टर साहब जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, इनकी कुर्सी को मुझे तो कोई ख़तरा नहीं लगता। अच्छा, अब ये बात कौन कर रहा है इसके बारे में भी कोई बात वाज़ेह नहीं है। यानी या तो एक कोई सियासी मौक़िफ़ हो ना कि PMLN कहे कि जी हमें जरदारी साहब मंजूर नहीं है, हाँ, या कोई और पार्टी कहे कि हमें जरदारी साहब मंजूर नहीं है। सर वो आज फिर लड़ पड़े होगी ना। कमेटी में। जी, आज फिर लड़ पड़े हैं पीपल्स पार्टी और PMLN कमेटी के अंदर। वो और बड़ी लड़ते तो रहते हैं, देखिए, वही तो कोई- एक बात समझी, वो एक शेर है ना कि कौन कहता है कि हम तुम में लड़ाई होगी, ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN इन दोनों के दरमियान लड़ाई हो ही नहीं सकती सिवाय स्क्रिप्ट के। अच्छा, ये पहले तय करेंगे हाँ। कि मैं ये कहूंगा तुम ये कहना, मैं ये कहूंगा तुम ये कहना। शाजिया मरी साहिबा ने कहा कि आपकी तलाल चौधरी साहब के साथ अगेन वही आ गए बीच में, उनकी लड़ाई जो हो रही थी, उन्होंने कहा कि पहले भी हुकूमत गिराई थी, हम फिर गिरा सकते हैं, ये 2/3 के सर पे आप जो इतना घमंड जी कर ये रहे हैं। इसीलिए है, अच्छा, ये इसीलिए है। और इसमें आप याद रखिएगा वो वाली कैफियत भी जो मैंने आपको कहा था कि आप उधर चले जाएं हम इधर रहते हैं, आप वो भी हो सकता है कि वो अचानक कायदे में इख्तलाफ कोई और हो जाए। हाँ, तो ये वो लड़ाई का नतीजा नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग का नतीजा। जो कुछ होगा वो स्क्रिप्ट के मुताबिक होगा। ठीक है, हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।